تو جناب السلام علیکم. ویب سائٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنا کروم براؤزر اوپن کریں. اس کے بعد اس میں لکھیں بلاگر. سب سے پہلے لنک پہ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد سائننگ بھی اپنی کلک کرنا ہے ادھر اوپر، یا پھر کریٹ اے بلاگ پہ کلک کرنا ہے. دونوں میں سے کسی پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا. اگر آپ کو جی میل کی آئی ڈی اور پاسورڈ یاد ہے تو آپ اوپر سے سائن ان کر سکتے ہیں، ورنہ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر سکتے ہیں. نیچے مائی سیلف پہ کلک کرنا ہے. ادھر اپنا نام ڈالنا ہے، فرسٹ نیم لاسٹ نیم. لاسٹ نیم آپشنل ہے، اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. جیسے میرا محمد اسد نام ہے تو میں محمد اوپر نیچے اسد ڈال دوں، یا اوپر ہی محمد اسد ڈال دوں. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے نیکسٹ آپشن اوپن ہو گیا ہے بیسک انفارمیشن کا. اس میں اپنی ڈیٹ ڈالنی ہے، منتھ ڈالنا ہے اور ایئر ڈالنا ہے، اپنی تاریخ پیدائش. اور نیچے میل ہے تو میل، فیمیل ہے تو فیمیل سلیکٹ کر کے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آٹومیٹک جی میل آئی ڈی آپ کو ایکسیپٹ کر کے دے دے گا. تو ہم یہی والی جی میل آئی ڈی لے لیتے ہیں. یہ اویلیبل نہیں ہے، نیچے اویلیبل آ رہی ہے. 3 آپشن دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی ہم جی میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں. تو ان میں سے آپ کو جو اچھی لگے وہ بنا لیں. تو ہم یہ سیکنڈ والی لے لیتے ہیں. نیکسٹ کرتے ہیں. پاسپورٹ ادھر آپ نے دھیان سے ڈالنا ہے. 8 کریکٹر کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اور اسٹرانگ ہونا چاہیے. جلدی جلدی میں تمام یہ فل کر دیتا ہوں. نیکسٹ پہ آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو اسکپ کریں آپ اس کو. گوگل آئی ڈی ہماری بن گئی. نیکسٹ کریں اس کو. نیکسٹ کرنے کے بعد اسکرول ڈاؤن ہلکا سا اگر آپ نیچے کرتے ہیں تو ایگری پہ کلک کریں. تو یہ ہماری گوگل کی آئی ڈی بن گئی ہے. اور اب مین پروسیس ہمارا شروع ہوگا ویب سائٹ بنانے کا. تو ویب سائٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ادھر اپنے ویب سائٹ کا نام ڈالنا ہے. چوز اے نیم فار یور بلاگ. تو اپنے ویب سائٹ جس بارے میں آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس سے ملتا جلتا نام ہو تو اور اچھا ہوگا. تو اب ادھر ہم ایک نام ڈال دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا. ہماری ویب سائٹ کا نام ڈیلی اسٹوریز ہے تو ہم ڈیلی اسٹوریز ڈال دیتے ہیں. ادھر آپ کی جو بھی ویب سائٹ ہو جس نام سے وہ بنا کے ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ادھر بلاگ ایڈریس میں بھی ڈیلی اسٹوریز ڈالتے ہیں. تو یہ ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہی ہے. کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے میں مسئلہ کرتی ہے، لیکن تھوڑی بہت چینجنگ کر کے اس میں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. تو ہم تھوڑی بہت اس میں چینجنگ کر دیتے ہیں. تھوڑے ورڈس کو آگے پیچھے کرتے ہیں. الفابیٹ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنے کے بعد یہ ہمارا بلاگ ایڈریس ایکسیپٹ ہو گیا ہے. تو ہم اس کو فنش پہ کلک کرتے ہیں. فنش پہ کلک کرنے کے بعد چوز یور ڈسپلے نیم. ادھر بھی ہم اپنی ویب سائٹ کا نام ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں ڈیلی اسٹوریز. آپ کی جو ویب سائٹ کا نام ہو وہ ادھر پیسٹ کر کے فنش پہ آپ کلک کریں. فنش پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوگا. تو ہماری ویب سائٹ بن چکی ہے. اب ہمیں جانا ہے سیٹنگ میں تھوڑی سی چینجنگ کرنے کے لیے. تھوڑی بہت سیٹنگ رہ گئی ہے. ٹائٹل ہے، ٹائٹل ہم ڈال چکے ہیں. اور اس کے بعد تو ہم نے جو پہلے ٹائٹل ڈالا تھا وہ ادھر آ گیا. میں زوم آؤٹ کر کے تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں. ڈیلی اسٹوریز ہم نے اپنا ٹائٹل ڈالا تھا وہ ادھر آ گیا. اس کے بعد ڈسکرپشن ہے. ڈسکرپشن آپ چیٹ جی پی ٹی سے لے لیں. ڈسکرپشن کیسے لینی ہے وہ بھی ہم بھی سیکھ لیتے ہیں. چلتے ہیں چیٹ جی ٹی وی پہ. ایک نیو ٹیب اوپن کریں. گوگل پہ آنے کے بعد ادھر لکھے چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی پہ لاگنگ سائن اپ وغیرہ کر کے آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہوگا. اس کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیے گا کیسے چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ بنتا ہے. تو ادھر سے ہم اپنی ڈیلی اسٹوریز ویب سائٹ کے لیے ڈسکرپشن یہاں سے لے لیتے ہیں. تو ادھر ہم لکھتے ہیں ڈیلی اسٹوریز ڈسکرپشن. لکھنے کے بعد ڈائریکٹ ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ آٹومیٹک ڈسکرپشن جنریٹ کر کے دے دے گا. اسے ریڈ کرے. اگر اس کے بعد یہاں سے اس کو بلاگر پہ آئے اور ڈسکرپشن پہ اس کو پیسٹ کر دیں. ڈسکرپشن میں پیسٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے سیو کر دیں. سیو لازمی کرنا ورنہ آپ کی چینجنگ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا اور اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں. اس میں لینگویج ہے. لینگویج آپ جس لینگویج میں لکھنا چاہیں وہ لینگویج ادھر سلیکٹ کریں. اس میں آٹومیٹک انگلش سلیکٹ ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ اردو میں لکھنا چاہیں کسی اور لینگویج میں تو کسی بھی لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. ادھر بس اس پہ چیک کرنا ہے اور سیو پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں نیکسٹ آپشن ہمارے پاس آتا ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آپشن ہے میٹا ٹیکسٹ کا. اس کو آپ نے چیک کرنا ہے. چیک کرنے کے بعد تھوڑا سا اور اسکرول ڈاؤن کریں گے تو اس میں ایک
کلاؤڈ انڈیکسنگ کا ہے، یہ والا بھی آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کے نیچے والا بھی آپ نے چیک کرنا ہے. ان دونوں کو چیک کرنے کا کلاؤڈ انڈیکسنگ کا ایک کوڈ ہے جو ہمیں اس پہ پیسٹ کرنا ہے. تو اس میں جو کوڈ پیسٹ کرنا ہے وہ ایک ویب سائٹ پہ ہے RITEM143 پہ، جس کا لنک میں اس ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو. اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد تھوڑا سا آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو کلاؤڈ انڈیکسنگ کا آرٹیکل مل جائے گا. تو اسکرول ڈاؤن آپ جیسے کریں گے تو یہ کلاؤڈ انڈیکسنگ کا آپ کو یہ آرٹیکل ملے گا. اسے آپ نے ریڈ مور پہ کلک کرنا ہے، کلک کر کے اسے اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں. یہاں سے سنیں آپ نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو یہاں سے پورا ایز اٹ از کاپی کرنا ہے. کاپی کرنے کے بعد اس کو اپنے بلاگر پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے. کرنے سے پہلے میں تھوڑا اس کو زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. جہاں جہاں ہائی لائٹ ہے، جیسے یہ ویب سائٹ کا نام ہے RITEM143، ادھر اپنی ویب سائٹ کا نام ڈالنا ہے. جہاں جہاں ہائی لائٹ میں ویب سائٹ کا لنک ہے ادھر اپنی ویب سائٹ کا لنک ڈالنا ہے. اس کو یہاں سے پورا ایز اٹ از کاپی کریں اس کو. اس کے بعد بلاگر پہ آ کے اس کو پیسٹ کر دیں. تو پیسٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا ہمارا کانٹینٹ رہ گیا تھا، اس کو بھی یہاں سے کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے. اس کو تھوڑا سا اس کے اسپیس دیں گے، نیچے اسپیس دینے کے بعد اس کو پیسٹ کر دیں گے. تو آپ نے ایک بار نوٹ کی ہوگی جو ہائی لائٹ ہے چیزیں وہ ادھر صحیح سے شو نہیں ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک حل ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جو کوڈ کاپی کیا ہے اسے آپ گوگل پہ آئے. گوگل پہ آنے کے بعد ادھر رائٹ پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد اس میں آپ کو ملے گا گوگل ڈاکس. اس باکس پہ آپ جیسے کلک کریں گے ڈاٹ پہ، تو اس پہ نیچے جیسے آپ آئیں گے تو گوگل ڈاکس ملے گا. اس پہ آپ نے اوپن کرنا ہے. اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ نے بلینک شیٹ لے لینی ہے. اور آپ کو یہ موبائل پہ بھی سیم ایسے ہی آپشن مل جائے گا، تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایک نئی شیٹ بلینک شیٹ ادھر سے اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد جو ہم نے کوڈ کاپی کیا ہے وہ ادھر پیسٹ کر دیں. تو اب ادھر دیکھ سکتے ہیں جو ہائی لائٹ تھی وہ ہائی لائٹ چیزیں یہاں پہ آ رہی ہے. تو اس کے نیچے والا جو تھوڑا سا کانٹینٹ رہ گیا تھا اس کو بھی یہاں سے کاپی کریں اور گوگل ڈاکس میں پیسٹ کر دیں. تو دھیان سے سمجھیے گا، جو ہائی لائٹ ہے ادھر اپنی ویب سائٹ کا لنک ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیسے ڈالنا ہے، اپنی ویب سائٹ کا لنک کہاں سے ملے گا تو وہ بھی ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں. چلتے ہیں واپسی بلاگر پر. بلاگر پہ آنے کے بعد ویو بلاگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ آ جائے گی. ابھی کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سمپل سی ہے، بلینک. تو ابھی ہم نے کچھ اس میں پوسٹ وغیرہ ڈالی نہیں ہے، تھوڑی بہت چینجنگ ہی کی ہے. جو چینجنگ کی تھی اوپر ڈیلی اسٹوریز ہم نے نام ڈالا تھا وہ آ گئی، اور جو ڈسکرپشن تھی وہ آ گئی، اور پوسٹیں وغیرہ بھی نہیں آئی ہیں. تو ہمیں اوپر سرچ بار میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ویب سائٹ کا لنک ہے یہ. اسے یہاں سے کاپی کریں ایز اٹ از. زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ لنک ہے اوپر براؤزر میں جو لکھا ہوا آ رہا ہوگا، یہ آپ کی ویب سائٹ کا لنک ہے. اسے یہاں سے کاپی کریں. کاپی کرنے کے بعد گوگل ڈاکس میں چلیں اور یہاں پہ جہاں جہاں ہائی لائٹ ہے وہاں اس کو سلیکٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کا لنک پیسٹ کر دیں ایز اٹ از. تو ایسے ہی میں سب پہ کر لیتا ہوں جلدی جلدی، ویڈیو کو تھوڑی فاسٹ کر دیتے ہیں. تو لنک وغیرہ پیسٹ کرنے کے بعد زوم آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھا دوں تو دیکھیں آپ کس طرح میں نے کی ہے. بالکل جیسے جیسے لکھا ہوا تھا اسی کے اوپر میں نے اپنی لنک پیسٹ کری. پیسٹ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا جہاں سے میں کر رہا ہوں پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے اس کو کاپی کرنا ہے. کاپی کریں. کاپی کرنے کے بعد اس کو اپنے بلاگ میں جا کے پیسٹ کر دیں. یہ جو پہلے ہم نے لکھا ہوا تھا اس کو سب کو ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں، یا تو سب کو سلیکٹ کرتے سیدھے اوپر پیسٹ کرتے اور سیو پہ کلک کر دیں. تو ہمارا یہ کوڈ بھی اس میں ایکسیپٹ ہو گیا. تو اب ہم بڑھتے ہیں پوسٹ کی طرف کہ پوسٹ وغیرہ کیسے لکھنی ہے، کیسے سب کچھ کرنا ہے. تو ابھی تک تو جو پروسیس تھا وہ پورا ہو گیا ہے. تو میں اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھاؤں تو میں اپنی ویب سائٹ پہ جو پوسٹیں اپلوڈ کرتا ہوں اس کی ڈیٹیل اور اس کا انٹرفیس کیسا آ رہا ہے. دیکھیں یہ میری ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے، RITEM143. اس میں نے انڈیکس پیج بھی بنایا ہے، یہ بھی آپ کو پیج بنانے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کام ہے، مطلب اتنا نہیں ہے، تھوڑا سا کام ہے بس. اب اپنے پوسٹیں لکھنی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں ہم پوسٹ کی طرف. تو آپ نے سب سے اوپر کلک کرنا ہے، نیو پوسٹ لینی ہے. انہیں ایک پیج لینا ہے.
پیج لینے کے بعد ادھر جو اوپر ٹولس آ رہے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اتنا بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ریوائنڈ کر دیتا ہوں ایک دفعہ، میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئرلی ٹولس دکھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا والا جو ٹول ہے یہ ہے روٹیٹ کا، یعنی انڈو وغیرہ. اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے میں ابھی کچھ لکھتا ہوں تو اس کو اگر غلطی ہو گئی تو اس کو مٹانے کی، مطلب یہ ایک ریزر کی طرح کام کرتی ہے. اگر ہماری زندگی میں بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ پھر مٹا دیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا. تو آگے والے ٹول کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ہے فونٹ. اس میں فونٹس آپ اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فونٹ سائز، پھر پیراگراف وغیرہ، ہیڈنگ وغیرہ، پھر بولڈ اٹیلک انڈر لائن، یہ سب تو آپ جانتے ہی ہوں گے. کلر وغیرہ، پھر یہاں سے امیج آپ اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، یہاں سے لائن چینج وغیرہ کر سکتے ہیں، اور سب چیزیں آپ کو تو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، بڑے اسمارٹ ہیں آپ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے جا کے ایک آرٹیکل یہاں سے لے لیتے ہیں. تو یہ جو ہم نے ابھی آرٹیکل دیا ہے اس کو لے لیتے ہیں، یا ایک نئی اسٹوری یہاں سے لے لیتے ہیں. تو اسٹوری لکھنے کے لیے آپ کو چیٹ جی پی ٹی کی مدد لے سکتے ہیں، ورنہ آپ تو جو اسٹوری یاد ہو آپ خود بھی اپنی اسٹوریز میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ کا کنٹینٹ ہو اس حساب سے یہاں سے اسکرپٹ لے لے اور پھر اپنے بلاگ میں جا کے پیسٹ کر دے، امیجز وغیرہ لگا کے ایک اینٹی بلاگ بنا دے، مطلب یہ نیو. تو یہاں سے جو ہم نے آرٹیکل کاپی کرنا ہے، کاپی کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے بلاگ پہ یہ اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، اور ان ٹولز کی مدد سے اس کو ایڈٹ کر کے ایک اچھا سا لک دے کے اس کو پھر اپلوڈ کریں گے. تو اس کا سب سے پہلا والا جو اس کی ہیڈنگ ہے، یعنی اسے ہم بولڈ کر دیتے ہیں، یعنی اسے ہیڈنگ کر دیتے ہیں، مرجر کر دیتے ہیں، اور بقایا کو نیچے کر دیتے ہیں. جیسے میرے کو کمفرٹیبل لگتی ہے گوگل ڈاکس پہ ہی سیٹنگ کرنا، یہاں سے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے نا میرے سمجھ میں پلے نہیں پڑتی ہے. گوگل ڈاکس میں ایک بہت ہی اچھے سے ہو جاتی ہے. تو میں سب کو کاپی کر لیتا ہوں اور وہاں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہوتی ہے نا اس کی ایڈیٹنگ، اور صفائی سے بالکل ایک اچھا لک مل جائے گا. یہاں تھوڑی میرے کو مشکل ہوتی ہے لیکن وہاں تھوڑی آسانی ہوتی ہے. تو میرے کو تو وہ کمفرٹیبل لگتا ہے، آپ کو جو لگے آپ اس پہ ایڈیٹنگ کریں، یا تو اس پہ کر لیں یا تو پھر اس پہ کر لیں گوگل ڈاکس پہ. تو یہاں آنے کے بعد اس کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں، یہ جو ہمارا پہلے کوڈ تھا، اور پھر نہیں یہاں سے نئی شیٹ لے لیتے ہیں. شیٹ لینے کے بعد اس جو ہم نے کوڈ کاپی کیا تھا وہ یہاں پیسٹ کرتے ہیں، یعنی جو آرٹیکل کاپی کیا تھا وہ یہاں پیسٹ کرتے ہیں، کوڈ مت کر دیتا. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم یہاں سے اس کا فونٹ سائز بڑھا دیتے ہیں، اور یہ تمام سیٹنگ جلدی کر لیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. تھوڑی ویڈیو فاسٹ بھی کر دیتا ہوں. تو اس پہ ایڈیٹنگ کرنا میرے کو بہت آسان لگتی ہے، جب بھی میں اس پہ کرتا ہوں. آپ جس پہ کرنا چاہیں اس پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے. تو اس کو سب کو یہاں سے کاپی کریں. ہماری ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے. چلتے ہیں بلاگ میں. اس کو دیکھیں یہاں پہ کیسا گچ پچ لگ رہا ہے نا، تو اس کو پورے کو سلیکٹ کر کے اس پہ پیسٹ کر دیں. اب دیکھو تھوڑا طریقے والا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، یعنی ہے نا، اچھا لگ رہا ہے نا یا نہیں لگ رہا ہے آپ اس کو سوٹلی. تو اس کو ہیڈنگ جو ہم نے ہماری ہے اسکن کیئر کی، اس کو اوپر ہم ٹائٹل میں بھی دے دیں گے، اور اس میں اب امیجز کی ضرورت ہے آئی تھنک. تو امیجز لینے کے لیے ہم چلتے ہیں گوگل پہ، گوگل سے تھوڑی بہت امیجز لیتے ہیں اسکن کیئر کی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے یہاں پیسٹ کرتے ہیں. اوکے، تو چلتے ہیں نیو ٹیب لیتے ہیں گوگل پہ. ٹھیک ہے، تو گوگل پہ آنے کے بعد اس کو سرچ کرتے ہیں اسکن کیئر کی تصویریں، اور امیجز پہ کلک کرتے ہیں. تو ان میں سے جو سی ہمارے بلاگ کے حساب سے اچھی امیج لگی اسے ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اور پھر وہاں پہ پیسٹ کر دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے. تو ڈاؤن لوڈ ہو گئی ہے. تو اس کو تھوڑا سا یہاں سے اسپیس دیتے ہیں، یعنی لائن اسپیس دیتے ہیں. اب اوپر تیر لگ کے اس پہ ہم چلیں گے امیج کے آپشن پہ، یہاں پہ کلک کریں گے. چوز فائل آئے گی، اس پہ پھر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ہم نے جو امیج سیو کی ہے اس پہ ڈبل کلک کر کے اس کو اپلوڈ کر دیں. یا موبائل پہ آپ اس کو جسٹ کلک کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی. سلیکٹ پہ نیچے آپشن آئے گا. تو اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے، تو اس کا بھی کیا حل ہے؟ اس کا حل ہے کہ اس کو بھی آپ فی الحال چھوڑا جائے. میں آپ کو کاپی دوبارہ دوسری ایک ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیتے ہیں. اس میں تھوڑا سا امیج میں مسئلہ آ رہا ہے، یہ والی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد چلتے ہیں بلاگ میں. بلاگ پہ اس میں بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آئی تھنک. چلو پھر بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں
اگر مسئلہ آ رہا ہے تو دوسرے طریقے سے ہم اس میں امیج ڈال دیں گے. تو یہ والی امیج تھی, اس پہ ڈبل کلک کیا, لیکن اس پہ بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے, تو ایک اور حل نکالتے ہیں, اس کو میں بعد میں ٹھیک کروں گا. تو جناب دراصل مسئلہ امیج میں نہیں, ہمارے کچھ کسی سیٹنگ میں تھا جس وجہ سے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی. تو ہم اب اس امیج پہ کلک کرتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کی بجائے اس کو کاپی کرتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہے, آسانی سے ہو جاتی ہے. کاپی کرتے ہیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ موبائل پہ بھی ہو جائے گی, ویسے موبائل پہ مسئلہ تو نہیں کرے گی, ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور اپلوڈ بھی ہو جائے گی اس پہ. یہ ہمارے پی سی میں کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی سیٹنگ ویٹنگ کا جب یہ ہو رہا ہے. تو اتنا اسپیس ہے تو اس کو اسپیس تھوڑا کم کر لیتے ہیں. اس لنک کو یہاں سے ان لائن کرنی ہے تو اس پہ لنک پہ کلک کریں گے تو یہ اس کا لنک ہٹ جائے گا. اور لنک لگانی ہو تو اس پہ لنک کا آپشن ہے اوپر, اس پہ کلک کریں گے اور جو لنک لگانی ہے اس کو یہاں پہ نیچے پیسٹ کر دیں گے تو اس پہ امیج پہ لنک لگ جائے گی آپ کی کسی بھی پلیٹ فارم کی جو آپ لگانا چاہیں. ٹھیک ہے, پھر بندہ اس پہ کلک کر کے اسی پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا. تو اسی حساب سے ہم ایک دو امیجز نیچے لگا لیتے ہیں. نیچے لگانے کے بعد اس کو کنفرم ٹھیک کر کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں جلدی یہ امیجز وغیرہ لگا لیتا ہوں, یا بس ایک امیج کافی ہے. اس پہ پریویو پہ کلک کر کے اس کو پریویو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا آرٹیکل کس طرح دکھے گا. تو یہ ہمارا آرٹیکل ہے, اوپر ہمارے ڈیلی اسٹوریج نام آ رہا ہے, ڈسکرپشن آ رہی ہے اور نیچے ہمارا یہ آرٹیکل شو ہو رہا ہے. تو اس طرح کا ہمارا کچھ آرٹیکل دکھے گا. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ آرٹیکل لکھتے جائیں, امیجز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ لگاتے جائیں اور اپلوڈ کرتے جائیں, جیسے کہ آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ کرتے آئے تو پھر اس کو یہاں سے کنفرم پہ کلک کر دیں. تو کتنا آسان ہو جائے گا نا آپ کے لیے ارننگ کرنا بھی. جیسے آپ دوسرے پلیٹ فارم پہ فیس بک وغیرہ, انسٹاگرام, واٹس ایپ وغیرہ پہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, وہ یہاں کریں اور اس کا لنک اپنے فرینڈس کو کریں, تاکہ جب وہ آئیں گے تو اس سے آپ کو تھوڑی ارننگ ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی پاکٹ منی میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. تو اب اس پہ کیا کام کرتے ہیں, تھیم پہ ہم آتے ہیں. اگر آپ کو اس کا انٹرفیس اچھا نہیں لگ رہا, کوئی دوسری اس میں کلر وغیرہ تھیم وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چینج کر سکتے ہیں. آسان ہے, اب مشکل نہیں ہے. تھیم پہ آئے اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اس میں ریڈی میڈ آپ کو تھیمس مل رہی ہے جو آپ اسٹائل ہے, مطلب یہ اپنی ویب سائٹ کے اس میں جو سا بھی آپ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہمیں ایک بلیک والا اس پہ اپلائی کرتے ہیں, پریویو کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کو کہ یہ ہماری ویب سائٹ کے لیے کیسا ہے, کارآمد ثابت ہوتا ہے یا نہیں, یا اچھا ہے یا نہیں. جو بھی ہے آپ اس کو سب کو ایک بار چیک کر لیں, جو اچھا لگے اسے اوکے کر دیں. تو ہم نے یہ بلیک لیا ہے, بلیک پہ لینے کے بعد اس کو پریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہماری ویب سائٹ ہے. تو واو, اچھی لگ رہی ہے, ڈارک ویب سائٹ ہے. تو اچھی لگ رہی ہے, ہمارے آرٹیکل شو ہو رہا ہے اس طرح کا. یہ ہمارا اوپر نام ہے, ڈسکرپشن ہے, ادھر سائڈ میں ہماری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہے نا. تو اس طرح آپ نے تمام تھیم وغیرہ چینج کر لینی ہے اور پھر دیکھ لینی ہے, جو سی اچھی لگے اسے اوکے کر کے کنفرم پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری لنک, یہ تھیم ہماری ایکسیپٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے ریلوڈ کر کے دیکھیں گے تو ہماری کچھ ویب سائٹ اس طرح کی دکھے گی. تو اب تک کی ویڈیو میں ہم نے گوگل اکاؤنٹ بنا لیا, ویب سائٹ کی سیٹنگ کر لی, ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کر دی. تو اب نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اس کے پیجز بنانا اور ایک اور پوسٹ اپلوڈ کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.